الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، جس کے چند دن ابھی باقی ہیں۔ اس محرم الحرام کے مہینے کے سلسلے سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب بھی اس مہینے کا نام لیا جاتا ہے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمارے ذہن میں آتی ہے، اور کربلا کا واقعہ اور نواسۂ رسول پر جو مظالم ہوئے اس کا منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو جس طرح محرم الحرام میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اسی طرح محرم ہی کی پہلی تاریخ کو سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن شیعہ اور شیعہ کی طرف جو فرقے ہیں جو صحیح دین سے امت کو دور کرنا چاہتے ہیں، ان کی ایسی محنتیں ہوئیں اور ایسی سازشیں ہوئیں کہ ہم نے حضرت عمر کی شہادت کو بھلا دیا اور صرف امام حسین کی شہادت کے تذکرے ہوتے رہے۔ حالانکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تذکروں کے ساتھ محرم میں عمر فاروق کی بھی شہادت کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسی محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ بلکہ صرف محرم ہی میں حضرت عمر کا تذکرہ نہیں، ہماری ہر مجلس میں حضرت عمر کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور آپ کی پوری بیویوں میں بلکہ امت کے تمام علماء، فقہاء، اکابر، صحابہ میں سب سے زیادہ دین کا علم رکھنے والوں میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اپنے بھانجی کو یہ حکم دے رہی ہیں اور یہ فرما رہی ہیں حضرت عائشہ، زینوا مجالسکم بذکر صلاة النبی وبذکر عمر الخطاب،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو زینت بخشو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر، اور اپنی مجلسوں کو زینت بخشو حضرت عمر کے تذکرے کرتے ہوئے۔ صرف محرم کے بارے میں حضرت عائشہ نے نہیں فرمایا، بلکہ جب بھی ہماری مجلسیں ہوں، جب بھی ہم صحابہ اولیاء کا تذکرہ کریں، جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے مذاکرے ہوں، ہماری ہر مجلس کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا اپنی مجلسوں کو زینت بخشو حضرت عمر کے تذکروں سے۔ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق کی زندگی ایسی ہے، آپ کے زندگی کے واقعات اور حالات ایسے ہیں، ان سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اللہ پر ایک یقین پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے نام پر اپنے جان، مال، صلاحیت اور اپنی نعمتوں کو لگانے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایمان کی ایک حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنے ہر مجلس میں دو چیزوں کا اہتمام، ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا اہتمام، دوسرا حضرت عمر فاروق کے تذکروں کا اہتمام کیا ہے۔ تو ہماری ہر مجلس تو کیا، محرم جس میں حضرت عمر کو شہید کیا گیا، محرم میں بھی ہم حضرت عمر کے تذکرے نہیں کرتے۔ ہمارے ذہنوں میں حضرت عمر ایک شدید، بہت زیادہ شدت والے، غصے والے، یہی چیز ہمارے ذہنوں میں ہے، حالانکہ حضرت عمر جتنا رحم دل تھے شاید ہی اتنا کوئی اور رحم دل ہو۔ ہاں، آپ کے مزاج میں وہ طاقت اللہ نے نصیب فرمائی، آپ کے مزاج میں وہ شدت تھی، لیکن وہ بھی حضرت عمر کی خوبی تھی۔ لیکن صحابہ کے بارے میں، ساتھیوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، عمر رسیدہ لوگوں کے بارے میں اتنا رحم حضرت عمر کے دل میں تھا کہ بڑوں کی خدمت کا جذبہ، غریبوں کی خدمت، یتیموں کی خدمت، بیواؤں کی خدمت، بوڑھے اور کمزور اور ضعیفوں کی خدمت، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی امتیازیت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکیروں سے مجلسوں کو آباد کرنے کا حکم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری ہر مجلس میں حضرت عمر فاروق کا تذکرہ ہو، یا کم از کم تو یہ ہے کہ ان کی شہادت جس محرم میں ہوئی اسی مہینے میں ہم ان کو بھلا دیں، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، ایک محرم کو، محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے۔ اسی مہینے میں جو مہینہ ابھی چل رہا ہے، تو اس کا تذکرہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور آپ کے فضائل سے متعلق گفتگو کی جائے کہ کیا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو نصیب فرمایا۔ حضرت عمر کے بارے میں جو ہم بارہا سنتے ہیں، مراد رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ عمرو ابن ہشام یا عمر ابن خطاب، ان دو لوگوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت نصیب فرما۔ دو لوگوں کے بارے میں حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ دو اتنے بڑے ہیں اور ایسی صلاحیتیں ان کے اندر ہیں، اگر یہ دو میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو اسلام کو قوت ملے گی۔ کون ہے؟ ایک عمرو ابن ہشام، دوسرے عمر ابن خطاب۔ عمرو ابن ہشام کون ہے؟ وہ ابو جہل کا نام ہے۔
جسے ہم ابو جہل کے نام سے جاتے ہیں، اس کا اصلی نام، یہ لقب تھا ابو جہل، ورنہ ابو جہل کا جو نام تھا وہ عمرو ابن ہشام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ یا تو ابو جہل کو ہدایت دے یا عمر ابن خطاب کو ہدایت دے، ان دونوں کے ذریعے سے اسلام کو عزت نصیب فرما۔ تو حضور کی دعا اپنے چچا ابو جہل کے بارے میں اللہ نے قبول نہیں فرمائی، عمر ابن خطاب کے بارے میں حضور کی دعا قبول ہو گئی۔ حضور نے جو دعا فرمائی تھی، ان دو میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت ملے، تو اللہ نے اسلام کو عزت دینے کے لیے عمر ابن خطاب کو منتخب فرمایا، اور اللہ نے انہیں ہدایت نصیب فرمائی۔ بڑا تعجب کیا لوگوں نے جب یہ مسلمان ہوئے۔ یہ حضور کی دعا کی برکت سے اللہ نے انہیں ہدایت نصیب فرمائی۔ جیسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے حالات اور اثرات نظر آنے لگے، فرمایا دو صحابہ نے، جس دن حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، دو مسلمان صحابہ جو اس وقت تک مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر راستے سے گزر رہے۔ دونوں نے دیکھا کہ عمر کے چہرے پر نرمی آ گئی ہے۔ اب تک عمر کے چہرے پر ہمیشہ غصہ نظر آتا تھا، جلال نظر آتا تھا، لیکن آج عمر کے چہرے میں نرمی نظر آ رہی ہے۔ دونوں صحابہ بات کر رہے، کیا بات ہے؟ آخر آج عمر کا چہرہ بدلا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا شاید عمر کو اللہ نے ہدایت دینے کا ارادہ کیا، شاید عمر کو آج اللہ ہدایت دیں گے، عمر شاید اسلام قبول کرے گا، اس لیے اللہ نے وہ نرمی ان کے چہرے پر پیدا کر دی۔ تو دوسرے جو صحابی تھے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر تو مسلمانوں کا دشمن ہے، حضور کا دشمن ہے، اتنا سخت ہے، اسے کیسے ہدایت ملے گی؟ حضرت عمر کے بارے میں وہ دوسرے صحابی کہنے لگے عمر کے گدھے کو تو ہدایت مل سکتی ہے لیکن عمر کو نہیں مل سکتی۔ ایسا مزاج ان کا، لیکن اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے حضرت عمر کو قبول فرمایا، اور ان کے ایمان کی برکت سے اللہ نے اسلام کو عزت نصیب فرمایا۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، کفار کی ہمتیں ٹوٹ گئی۔ بعد میں ہجرت کا اعلان ہوا، صحابہ کرام چھپ چھپ کر بچتے بچاتے، اپنے جانوں کو بچاتے ہوئے، اپنے ساتھ تھوڑا بہت سفر کا سامان لیتے ہوئے، چھپتے چھپاتے ہوئے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے جب ہجرت کا اعلان کیا، فرمایا کہ کعبے کا طواف کیا اور آ کر لوگوں کے مجموعے میں جہاں جہاں لوگوں کی بھیڑ اکٹھا تھی، جہاں جہاں لوگوں کا مجموعہ تھا، ہر مجموعے کے پاس جاتے اور حضرت عمر اعلان کرتے کہ میں آج ہجرت کرنے والا ہوں، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے والا ہوں، اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے، حدود حرم کے باہر جہاں آج مسجد عائشہ بنی ہے وہاں کی طرف حضرت عمر نے کہا وہاں آ کر مقام تنیم میں مجھ سے ملاقات کر لے، کہ جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے، بچوں کو یتیم کرنا چاہے اور مجھ سے مقابلہ کرنا چاہے، میں ہجرت کر رہا ہوں، وہاں آ کر مجھ سے مقابلہ کرے۔ مجموعوں میں جا جا کر حضرت عمر نے اعلان کیا، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت عمر سے مقابلہ کر سکے۔ لہٰذا مقام تنیم پر جہاں آج جو ہے مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے اور مکے میں جو ہے حج کو جانے والے نفلی عمرے کے لیے وہاں سے احرام باندھتے ہیں، تو وہ حدود حرم ہے، مکے کی سرحد ہے، اس کے اندر خون بہانا گناہ ہے۔ لہٰذا حضرت عمر نے اعلان کیا کہ اس کے باہر آ کر مجھ سے مقابلہ کرے، وہاں خون بہایا جائے گا۔ لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ ایسے جلیل القدر صحابی، کئی احکامات ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منشے اور مراد کے مطابق اللہ نے نازل فرمایا۔ غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں کو کیا کیا جائے؟ بعض صحابہ کی رائے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی. تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے. یہ حضرت عمر کی رائے تھی. حضرت عمر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان قیدیوں کو کیا کیا جائے. حضرت عمر نے کہا کہ قیدیوں کو کھڑا کیا جائے. جو ان کا رشتہ دار ہے وہی رشتہ دار مسلمان رشتہ دار اپنے کافر رشتہ دار قیدی کو قتل کر دے اور یہ بتلا دے دنیا کو کہ ہمارے سامنے سب سے بڑا رشتہ وہ خون کا رشتہ نہیں ہے، وہ ایمان کا رشتہ ہے. حضرت عمر کی رائے تھی کہ اپنے رشتہ داروں کو خود رشتہ دار قتل کر دے. کافر جو قید ہو گئے انہیں مسلمان جو ہے قتل کر دیے جائیں. یہ ان کی رائے تھی. اور یہی اللہ کا فیصلہ تھا کہ میں نے تمہیں یہ موقع دیا، وہ تمہارے سامنے مجبور ہو کر آ گئے. یہ انہیں معاف کرنے کے لیے نہیں، ان سے بدلہ لینے کے لیے. ایسے کئی موقع ہیں، پردے کے احکامات ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ازواج مطہرات آپ کی بیویاں ماں امت کی مائیں گھروں میں رہتی ہیں اور کوئی بھی دین کی بات معلوم کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کے گھر کو آتا ہے. اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آنے والا آپ کی گھر کی عورتوں کو دیکھے، تو میرے دل میں ہے کہ پردہ ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے پر اللہ نے پردے کا حکم نازل فرمایا. ایسے جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق، 22 لاکھ مربع میل اللہ نے ان کی حیات میں اسلامی حکومت کو قائم فرمایا. جو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت نصیب فرما، اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیل چکا تھا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے صفات سب سے پہلے ہجرت اعلان کر کے کرنے والے حضرت عمر اور سب سے پہلے امیر المومنین کا جو لقب دیا گیا مسلمانوں کے امیر کو، وہ حضرت عمر ہی تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ امیر تو کہتے تھے، امیر المومنین نہیں کہا کرتے. امیر المومنین کا جو نام سب سے پہلے پڑا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نصیب فرمایا. فرمایا کہ ایسے جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق بے شمار نعمتوں سے، کمالات سے، خوبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا اور حق کے کہنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے. جو بھی حق بات ہوتی، جو بھی دل میں بات ہوتی، فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کرتے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کے سردار ابی ابن سلول کا نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا. منافقوں کا سردار تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، حضور کو برا بلا کہتا، حضور کی بیویوں کو برا بلا کہتا، مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کا کام کیا کرتا. تمام لوگ اس کے منافقت سے واقف تھے. تو جیسے اس کا انتقال ہوا، اس کے بیٹے ابزت عبداللہ، وہ پکے مسلمان تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چلے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور کو روک لیا اور حضور سے کہا، اللہ کے رسول، آپ کس کی نماز پڑھا رہے؟ اس منافق کی جس نے آپ کو ذلیل کہا، جس نے آپ کی بیویوں کو برا بلا کہا اور جس نے مسلمانوں کی جماعت میں انتشار پیدا کیا اور پوری زندگی مسلمانوں کو اور اسلام کو تکلیف پہنچاتا رہا، آپ اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ آپ نہ پڑھائیں. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے روک لیا. یہاں تک آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضور کو روکا اور روکنے میں ایسی شدت تھی، ایسا جذبہ تھا، ایسا غم تھا کہ اللہ کے رسول، آپ اس منافق اور بدبخت کی کیوں نماز پڑھاتے ہیں؟ کہ اس وقت حضرت عمر کو یہ خیال اور تصور بھی نہیں رہا کہ حضرت عمر حضور کو روکتے ہوئے حضور کا کرتا بھی
آپ کا جھبا مبارک بھی کھینچ کر شدت سے حضرت عمر نے پکڑا تھا۔ حق بات جو ذہن میں آئی فوراً کہا اللہ کے رسول آپ نہ پڑھائیں۔ حضرت عمر کے کہنے پر حضور نے کہا کہ عمر تمہاری بات بالکل صحیح ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بھی مجھے منع فرمایا، لیکن اللہ نے ساتھ میں کہا ہے کہ تم چاہو نہ چاہو تمہاری وجہ سے ان کی مغفرت نہیں ہوگی، لہٰذا میرا دل چاہتا ہے اللہ نے منع تو کیا لیکن اگر میں نماز پڑھانے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے تو اس امید سے میں نماز پڑھا رہا۔ تو جیسے ہی حضور نے یہ کہا حضرت عمر خاموش ہو گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو سب سے پہلے حضور کے پیچھے صف میں کھڑے ہونے والے حضرت عمر تھے۔ ایسی اطاعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابھی چند لمحے پہلے حضرت عمر منع کر رہے آپ نماز مت پڑھاؤ۔ حضرت عمر کو بالکل بھی حضور کا نماز پڑھانا برداشت نہیں ہے، لیکن جیسے ہی حضور نماز پڑھانے کے لیے گئے تو سب سے پہلے حضور کی اتباع کرنے والے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ہے حضور سے محبت اور اطاعت کہ حضور سے حق بات کہنے میں بھی نہیں ڈرے، لیکن جیسے حضور نے کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا اپنی عقل میں آئے نہ آئے اس پر عمل کرنا اپنی ذمہ داری سمجھا کہ حضور کی اطاعت کے بغیر امت کو کوئی چارہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ ہے اصل میں محبت۔ آج ہم حضور کی محبت کے تو دعوے کرتے ہیں لیکن اطاعت ہم نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے کے خلاف حضور نماز پڑھا رہے ہیں، پھر بھی سب سے پہلے حضور کی اطاعت کرنے والے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر اس منافق کی نماز جنازہ حضرت عمر نے بھی ادا فرمایا۔ ابھی نماز پوری ہوئی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اللہ کے رسول آئندہ آپ ایسے منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں اور ان کی قبروں پر جا کر دعا بھی نہ کریں۔ حضرت عمر کی جو رائے تھی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فیصلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ فرمایا کہ ایسے جلیل القدر صحابی جن کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا اور ان کے ہاتھ پر اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دے اور اسلام کا دائرہ بڑھتا چلا گیا، فرمایا کہ ان کی بھی شہادت اسی محرم میں ہوئی۔ 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر زخمی ہوئے۔ اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ عنقریب میری شہادت کا واقعہ ہوگا۔ کچھ واقعات ایسے پیش آئے تھے، جیسا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایک مرتبہ جیسا گزشتہ حضرت عثمان کے تذکرے میں جو ہے یہ بات کہی گئی تھی کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تھے، ساتھ میں حضرت ابوبکر، عمر اور حضرت عثمان تھے۔ پہاڑ حرکت کرنے لگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے ایک مرتبہ پہاڑ پر پیر رکھا اور کہا خاموش ہو جا، تجھ پر، اس پہاڑ سے حضور نے کہا تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، خاموش ہو جا۔ تو 2 شہید کہا تھا، نبی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صدیق حضرت ابوبکر تھے، 2 شہید کہا تھا تو تبھی حضرت عمر سمجھ گئے تھے کہ میری بھی شہادت ہوگی۔ گویا کہ حضور کی طرف سے اشارہ حضرت عمر کو مل چکا تھا، لیکن شہادت سے پہلے کچھ واقعات ہوئے جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام فیروز ابو اللؤلؤ، وہ مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا مجوسی تھا۔ وہ حضرت عمر کے پاس شکایت لے کر آیا کہ میں غلام ہوں مغیرہ بن شعبہ کا اور میرے آقا مجھ پر زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، 2 درہم روزانہ مجھ سے لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں لکڑی کا بھی کام کرتا ہوں، لوہے کا کام کرتا ہوں، چکی بناتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تم لکڑی کا، لوہے کا، چکی کا کام کرتے ہو، روزانہ 8-10 درہم تم کماتے ہو اور تمہارا مالک تم سے 2 درہم لیتا ہے تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں کون سی زیادتی ہے کہ تم شکایت کرنے میرے پاس آ گئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شکایت
نہیں سنی. اس نے کہا میرے مالک میرے اوپر ظلم کرتے ہیں. حضرت عمر نے کہا یہ ظلم کا معاملہ نہیں, روزانہ تم 8-10 درہم کماتے ہو, 2 درہم اپنے مالک کو دے رہے ہو, اس میں کوئی ظلم کی بات نہیں ہے. تو یہ بات اس فیروز ابو اللؤلؤ کو برداشت نہیں کی. وہ غصہ ہو گیا, ناراض ہو گیا, حضرت عمر سے بدلہ لینا چاہا. اسی وقت میں یہ بات چیت بھی ہوئی. حضرت عمر نے کہا اچھا تم چکی بناتے ہو تو میرے لیے بھی ایک چکی بنانا. حضرت عمر نے کہا تم چکی بنانے میں مشہور ہو تو میرے لیے بھی ایک چکی بنانا. تو وہ غصہ تھا, ناراض تھا حضرت عمر سے کہ انصاف نہیں ہوا, حالانکہ حضرت عمر نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا. تو اس نے غصے میں کہا کہ عمر اے امیر المومنین, میں تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کا تذکرہ مشرق سے لے کر مغرب تک کا ہوگا. ایسی چکی بناؤں گا کہ اس کا تذکرہ اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک اس کی شہرت ہوگی. یہ کہہ کر چلا گیا. تو جو حضرت عمر کے ساتھ صحابہ تھے انہوں نے کہا امیر المومنین اس نے کیا کہا, آپ نے چکی بنانے کو کہا اور یہ کہہ رہا ہے ایسی چکی بناؤں گا مشرق سے مغرب تک تذکرہ ہوگا. یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں ہے, یہ کیا کہنا چاہتا تھا. تو حضرت عمر نے کہا اس نے مجھے مارنے کی دھمکی دی ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اس نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے. تو صحابہ نے کہا اسے چلو قید کر لیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا ابھی اس نے قتل نہیں کیا, صاف لفظوں میں بھی نہیں کہا, لہٰذا ہم اس کو قید نہیں کر سکتے, لیکن اس نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے. تو جیسے یہ بات سنی حضرت عمر کو وہ بات حضور کی یاد آ گئی کہ عمر شہید ہوں گے اور یہاں پر قتل کرنے کا جو ہے اعلان اس آدمی نے کر دیا. تو ایسے کچھ واقعات ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے اسی سے متعلق کوئی خواب بھی دیکھا تھا جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میری شہادت کا وقت قریب ہے. تو یہ جو واقعہ فیروز ابو اللؤلؤ کے ساتھ تھا, اس نے کہا ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق سے مغرب تک اس کی شہرت ہوگی. تقریباً اس کے 3 دن کے بعد فجر کی نماز کا موقع تھا. 27 ذی الحجہ کا تاریخ تھی. فجر کی نماز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور صحابہ بھی آئے, صحابہ کی صفیں لگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مصلی پر مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر پہنچے ہیں تو پیچھے سے یہ جو آدمی تھا فیروز ابو اللؤلؤ, یہ اس نے اپنے ساتھ ایک نیزہ لیا تھا جسے زہر میں اس نے ڈبویا تھا, اسے چھپا کر چادر اوڑھ کر صفوں میں کھڑا ہوا تھا. جیسے ہی صحابہ اور حضرت عمر نے نماز شروع کی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی, اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کہی اور رکعت باندھ دی فجر کی. یہ پیچھے کھڑا ہوا تھا, فوراً اس نے اپنے پاس سے وہ نیزہ نکالا جو زہر سے ڈبویا گیا تھا, اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ میں چبویا. جیسے ہی پیٹھ سے ڈالا تو وہ نیزہ سامنے پیٹ سے باہر نکلا. اور ایک مرتبہ نہیں, مورخین فرماتے ہیں اتنا تیز تھا یہ نیزہ چلانے میں کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں اس نے 6 مرتبہ حضرت عمر پر حملہ کیا. بعض علماء اور مورخین فرماتے ہیں 9 مرتبہ حضرت عمر پر حملہ کیا. تو بہرحال 9 مرتبہ یا 6 مرتبہ دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں اس نے نیزہ جو زہر آلود تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے ڈال کر پیٹ سے نکالتا رہا. 6 حملے اس نے حضرت عمر پر کیے اور فوراً جو ہے پیچھے بھاگنے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر نیچے گرنے لگے. تو چونکہ نماز شروع ہو چکی تھی اور نماز کا حال تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زخمی حالت میں بھی اپنے پیچھے جو پہلی صف میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہیں اشارہ کیا اور حضرت عبد الرحمن کو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیں. حضرت عمر وہاں زخمی پڑے ہوئے ہیں اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں.
صحابہ کرام پیچھے جو کھڑے تھے پچھلی صفوں میں، یہ کیا ہوا انہیں معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ چند لمحوں میں یہ ہوا، لیکن صحابہ بڑے تعجب میں تھے کہ تکبیر تو حضرت عمر نے کہی، قرات عبد الرحمن ابن عوف کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ صحابہ پریشان ہو گئے، متحیر ہو گئے کہ ضرور کچھ تو ہوا ہے، کہ تکبیر تو ہمارے کانوں میں حضرت عمر کے آواز کی پڑی، اور قرات جو کر رہے ہیں وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر زخمی ہو کر گر رہے ہیں، لیکن اس حال میں بھی نماز کو پوری کرنے کا فکر ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑا کیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھانے لگے۔ یہ جو فیروز ابو اللؤلؤ تھا یہ بھاگنے لگا، چونکہ پورے صفیں بنی ہوئی تھی، اسے بھاگنے کو جگہ نہیں مل رہی تھی۔ فرمایا کہ بھاگتے بھاگتے اس نے 9 لوگوں کو شہید کر دیا۔ حضرت عمر کو شہید کر کے بھاگنے لگا، 13 لوگوں کو اس نے زخمی کیا، جس میں سے 9 صحابہ حضرت عمر سے پہلے شہید ہو گئے۔ اس کے حملے کی وجہ سے، چونکہ زہر آلود نیزہ تھا، لہذا اس کے حملے کی وجہ سے صفوں کو کاٹ کر بھاگنے لگا، تو راستے میں جو صحابہ تھے تقریباً 13 صحابہ پر حملہ کیا، جس میں سے 9 صحابہ شہید ہو گئے۔ پیچھے پہنچتے پہنچتے صحابہ کے بھیڑ میں یہ اتنا جو ہے الجھ گیا، اب اسے لگا کہ یہاں سے بھاگنا ناممکن ہے، تو اس نے خود اپنے آپ پر نیزہ چلایا اور وہ خود بھی مر گیا۔ تو فجر کی نماز کے دوران یہ حال ہوا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل فرمائی۔ جیسے ہی نماز مکمل ہوئی فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے اور گھر میں جا کر ان کا علاج شروع کیا۔ بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ فرمایا کہ اس وقت میں بھی 3 مرتبہ، اس وقت میں چونکہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے تو نماز پڑھائی تھی، حضرت عبد الرحمن کی نماز ہو گئی تھی، صحابہ کی نماز ہو گئی تھی، لیکن حضرت عمر کی نماز فجر کی نہیں ہوئی تھی، وہ باقی تھی۔ لہٰذا 3 مرتبہ حضرت عمر تیمم فرماتے رہے۔ پہلی مرتبہ تیمم فرمایا، بے ہوش ہو گئے، دوسری مرتبہ فرمایا، بے ہوش ہو گئے، تیسری مرتبہ تیمم فرما کر حضرت عمر ان زخموں کی حالت میں آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ ابھی فجر طلوع ہونے سے پہلے، صبح ہونے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم کر کے نماز ادا فرمائی، اور حکیم آئے، جو معالج تھے آئے، علاج کرنے لگے، تو دودھ میں دوائی ڈال کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلائی گئی۔ تو جیسے ہی منہ سے وہ دوا پلائی گئی، وہ زخم کے راستے سے وہ دودھ باہر آنے لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب مجھے صحت نہیں ہو سکتی، حضور کی وہ بشارت پوری ہوگی کہ مجھے شہادت ملے گی، اس لیے کہ منہ سے جو ہے دودھ پیا گیا، وہ جو ہے دودھ زخموں سے باہر نکلنے لگا۔ 3 دن تقریباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، اسی زخموں میں تھے۔ ان 3 دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا، عام مسلمانوں کے متعلق جو احکامات تھے اسے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا، اور آئندہ امیر کون ہونا چاہیے اس کے بارے میں حضرت عمر نے 6 نام بیان فرمائے۔ کہا کہ ان میں سے کسی ایک کو آپ امیر بنا لے۔ اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی حضرت عمر نے بیان فرمایا تھا۔ تو آئندہ کے امیر کے سلسلے سے ان 3 دنوں میں زخمی حالت میں حضرت عمر نے اشارہ فرمایا، اور مسلمانوں کے عام لوگوں کے احکامات بیان فرمائے، اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ لوگوں کا جو قرضہ میرے ذمے ہے، لوگوں کے جو پیسے مجھے ادا کرنے ہیں، اس کا رجسٹر لاؤ۔ تو رجسٹر لایا گیا، تقریباً 85,000 جو قرضہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جو لوگوں کو ادا کرنا باقی تھا۔ تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ہے فلاں میری جائیداد ہے، اسے فروخت کرو اور یہ میرا قرضہ ادا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
قرضے کی ادائیگی کی فکر فرمائیں۔ تو آج ہمارے ماحول میں اس کے سلسلے سے بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے۔ قرضہ ہوتا ہے، ہماری پیشانیوں پر بل بھی نہیں ہوتا کہ کس حال میں ہمیں موت آئے گی اور موت سے پہلے ہمیں قرضہ ادا کرنا ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ قرضہ ایسی چیز ہے کہ حضور کے زمانے میں بھی فرمایا گیا کہ حضور کے سامنے کسی مسلمان کا جنازہ آتا تو حضور سب سے پہلے پوچھتے کیا اس کا قرضہ ہے۔ اگر قرضہ ہے تو کوئی ذمہ داری لینے والا تیار ہوتا تو حضور نماز جنازہ پڑھاتے، اگر کوئی ذمہ داری نہیں لیتا تو حضور کہتے تمہارے بھائی کی نماز تم ہی پڑھاؤ، قرضدار کی نماز حضور نہیں پڑھاتے تھے۔ تو اتنا اہمیت ہے قرضہ ادا کرنے کی۔ قرضہ ایسا مسئلہ ہے لیکن آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمہ جو قرض تھا وہ اپنے بیٹے کو کہا کہ فلاں جائیداد ہی کیوں نہ فروخت کرو، پورا قرضہ میری جانب سے ادا کرو۔ تو تمام قرضے کی ادائیگی کی شکلیں بنائی گئیں۔ آخری درخواست حضرت عبداللہ ابن عمر سے حضرت عمر نے کہا اپنے بیٹے سے کہ جاؤ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی، ان سے جا کر درخواست کرو کہ عمر ابن خطاب، اپنے بیٹے سے حضرت عمر فرما رہے ہیں جا کر عائشہ سے کہو عمر ابن خطاب امیر المومنین مت کہنا۔ اپنے بیٹے سے تو کیا کہہ رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں حضرت عائشہ کے سامنے جا کر امیر المومنین مت کہنا، بلکہ یہ کہنا کہ عمر ابن خطاب درخواست کر رہے ہیں کہ وہ حضور کے قدموں میں حضرت ابوبکر کے پڑوس میں آپ کے کمرے میں آرام کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ حضور کے قدموں میں، حضور حضرت عائشہ کے کمرے میں دفن ہے، حجرے میں دفن ہے، آپ کے قدموں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے، یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، لہٰذا حضرت عائشہ سے حضرت عمر نے درخواست کی کہ مجھے وہاں دفن ہونے کی اجازت مل جائے۔ اپنے بیٹے کو بھیجا لیکن ساتھ میں یہ کہہ کر بھیجا امیر المومنین مت کہنا کہ کہیں امیر المومنین کا حکم سمجھ کر وہ اجازت دے دیں، بلکہ انہیں درخواست کرنا۔ حضرت عمر کی یہ تمنا ہے کہ اپنے نبی اور اپنے دوست ابوبکر کے پاس دفن ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا جا کر درخواست کرو، اگر وہ اجازت دیں تو وہاں دفن کرو، اگر اجازت نہ دیں تو جنت البقیع میں دفن کرو۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ امی جان ہمارے والد عمر ابن خطاب وہ درخواست کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے حجرے میں حضور کے قدموں میں ابوبکر کے جوار اور پڑوس میں دفن ہونا چاہتے ہیں، یہ ان کی درخواست ہے، کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ اگر آپ اجازت دیں تو دفن کیا جائے گا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت عائشہ سے اجازت مانگی۔ حضرت عائشہ پہلے سے ہی غمگین تھی، چونکہ مدینے میں سب کو معلوم تھا حضرت عمر کے اوپر حملہ ہوا ہے، زخمی ہے، شہادت کا وقت قریب ہے، سکرات کا عالم ہے۔ حضرت عائشہ غم میں تھی۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور انہوں نے کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے سوچی تھی کہ میں حضور کے قدموں میں اپنے ابا کے پڑوس میں دفن ہوں گی، لیکن عمر کو میں ترجیح دیتی ہوں اور عمر کو اجازت دیتی ہوں کہ وہ وہاں دفن ہو جائیں اور میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں۔ لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو اجازت نصیب فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بہت خوش ہوئے اور ایک خوشخبری لے کر آئے اور آ کر حضرت عمر کو سنائی کہ ابا جان آپ کی درخواست حضرت عائشہ نے قبول فرما لی ہے اور آپ کو وہاں دفن کرنے کی اجازت دی۔ پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان نہیں تھا اور حضرت عمر کے ذہن میں یہ تھا کہ کہیں عائشہ میری شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، امیر المومنین ہونے کی وجہ سے مجھے منع نہ کر پائی ہو اور مجھے اجازت دی ہو، یہ ڈر، یہ شک حضرت عمر کے دل میں تھا۔ لہٰذا حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دیکھو میرا انتقال ہونے کے بعد میرا جنازہ حضرت عائشہ
کے گھر کے پاس لے جانا، جب میں مر چکا ہوں شاید اس وقت حضرت عائشہ کو میرا ڈر نہ ہو، اس وقت دوبارہ حضرت عائشہ سے پوچھ لینا، اگر عائشہ میرے جنازے کے بعد اجازت دے تو وہاں دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ میں زندگی میں پوچھ رہا ہوں تو میری شرم کی وجہ سے حضرت عائشہ نے ہاں کہہ دیا ہو، لیکن مرنے کے بعد وہ شرم تو نہیں ہوتی، میں امیر المومنین تو مرنے کے بعد نہیں رہوں گا۔ اس وقت شاید حضرت عائشہ کھل کر رائے دے سکتی ہے، فیصلہ کر سکتی ہے، کوئی دباؤ ان پر نہیں ہوگا، لہٰذا میرا جنازہ لے جانا، اس کے بعد اجازت دے تو دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، حضرت عمر کا جنازہ لے جایا گیا، حضرت عائشہ سے دوبارہ اجازت مانگی گئی، حضرت عائشہ نے اجازت دی، تب حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ تو ایسا اللہ کا ڈر اور لوگوں کے بارے میں ایسا معاملہ کہ کہیں میرے دباؤ میں آ کر کوئی فیصلہ نہ کیا ہو، لہٰذا آخر میں کہا مرنے کے بعد دوبارہ اجازت لینا۔ تو یہ بات ان 3 دنوں میں جس میں زخمی حالت میں حضرت عمر گزر رہے تھے، ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے سلسلے سے بہت سارے فیصلے، امیر المومنین کے سلسلے سے، پھر اپنی قبر کے سلسلے سے، یہ کچھ معاملات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے، اور آخری وقت تھا، اپنے بیٹے سے حضرت عبداللہ سے کہا کہ میرا سر اپنے زانوں سے نیچے زمین پر رکھ دو، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد حضرت عمر کا سر زمین پر رکھا، حضرت عمر زمین میں اپنے سر کو مٹی میں ہلانے لگے، غرد و غبار دھول مٹی آپ کے سر پر لگی، تب پھر اللہ سے روتے ہوئے دعا کرنے لگے، اے اللہ میں تجھ سے امیر المومنین ہو کر نہیں عمر ہو کر درخواست کرتا ہوں، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ تم سے راضی ہو جا۔ فرمایا کہ اس حال پر تم سے راضی ہو جا، اس حال کو دیکھ کر کہ میں کمزور ہوں، زخمی ہوں، مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہوں، اللہ اس حال کو دیکھ کر میرے اوپر رحم فرما۔ فرمایا کہ اتنی بڑی شخصیت کہ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے حضرت عمر ہوتے، اتنا اونچا مقام، لیکن ایسا ڈر اللہ سے کہ اللہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، یہ میری حالت ہی پر ترس فرما کر مجھے میری مغفرت فرما۔ فرمایا یہ تھا اللہ کا ڈر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات تو مشہور ہے، بارہا ہم سنتے ہیں، حضرت عمر نے کہا کہ اگر میدان حشر میں اعلان ہو جائے پوری انسانیت جنت میں جائے گی، ایک آدمی صرف جہنم میں جائے گا، تو حضرت عمر کہتے ہیں میری زندگی کو دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید وہ ایک جہنمی میں ہی ہوں گا، ایسا ڈر مجھے اپنے بارے میں ہے۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے پوری انسانیت جہنم میں جائے گی، صرف ایک انسان جنت میں جائے گا، تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے امید ہے شاید وہ میں ہوں گا جو جنت میں جاؤں گا۔ تو اپنے اوپر نظر کر کے ڈرا کرتے، اللہ کی رحمت پر نظر کر کے امید کیا کرتے۔ یہی ایمان ہے، ایمان کا نام ہے کہ خوف اور امید کے درمیان ایمان ہوا کرتا ہے۔ لہذا آخر لمحات میں اپنے سر کو زمین پر رکھ کر روتے رہے، یہی حضرت عمر کا شیوا تھا۔ اتنا بڑا مقام، لیکن کبھی کبھی کہا کرتے کاش کہ میں منافقوں میں سے نہ بن جاؤں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار رسول ہیں، ان سے حضرت عمر پوچھتے کہ میں تم سے منافقوں کے نام نہیں پوچھتا، اتنا بتا دو کیا ان منافقوں میں میرا بھی نام ہے کہ عمر ابن خطاب کہیں منافقوں میں سے نہ ہو جائے۔ تو ایک تاریخ کو محرم الحرام کی اسی مہینے کی ایک تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور ایک تاریخ ہی کو حضرت عمر کو حضرت عائشہ کی اجازت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔
تو یہ شہادت کا جو علمناک واقعہ ہے وہ بھی محرم کو پیش آیا، تو اس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، بلکہ صرف محرم کو نہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا ہماری ہر مجلس کو ہمیں حضرت عمر کے تذکروں سے زینت بخشنی چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں جس مجلس میں حضرت عمر کا تذکرہ ہوگا اللہ کی رحمت وہاں پر اترتی ہے، لہذا حضرت عمر کے تذکرے ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی حضرت عمر جیسا ایمان نصیب فرمائے، ان جیسی شجاعت نصیب فرمائے، ایمان کے نام پر جان مال صلاحیت کو لگانے کا اللہ ہمیں بھی جذبہ نصیب فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے اس حال میں بھی جو عبرت کی باتیں ہیں اللہ ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری جانب سے پوری امت کی جانب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور ان کے ایمان کا ایک ذرہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو نصیب فرمائے۔ آج اللہ نے ہمارے نوجوانوں میں اور ہم میں بہت سارے لوگوں کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، ہمت دی ہے، لیکن ہمارے نوجوان غلط جگہوں پر لگا رہے ہیں، جو ہے لوٹنے میں، تکلیف دینے میں، ڈرانے میں، دھمکانے میں، جو ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے میں۔ ہمیں بھی جو ہے ہماری ان طاقتوں کو حضرت عمر کی طرح اسلام پر لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر طرح کی طاقت کے ذریعے سے غلط کام کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، طاقت کا صحیح استعمال کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ضروری اعلان ہے، وہ سماعت فرمائیں کہ الحمدللہ شہر دھارواڑ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں لجنت العلماء کے نام سے ہمارے علماء کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، تو الحمدللہ جو ہمارا لجنت العلماء کا دفتر ہے یہیں فرقانیہ مسجد کے سامنے جو AMJ بزنس پارک ہے جاگیردار کمپلیکس نئے سے بنا ہوا ہے، اس میں ہمارے دفتر ہے، آفس ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے علماء کی کمیٹی کی طرف سے یہ طے ہوا کہ وہاں پر ایک عالم دین کا تقرر کیا گیا ہے، روزانہ صبح 10 بجے سے عصر تک وہاں پر آفس میں ایک عالم دین مستقل وہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ جو بھی مسائل ہمارے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، معاملات، معاشرت، انشورنس اور دیگر طلاق، خلا، جائیداد، میراث، جو بھی ہمارے مسئلے ہیں ہم ان سے معلوم کر کے حل کر سکتے ہیں۔ روزانہ 10 بجے سے لے کر عصر تک دفتر میں عالم صاحب بیٹھے رہیں گے، ہم ان سے اپنا مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ صرف جمعہ کے دن ایک چھٹی رہے گی، جمعہ کے دن جو ہے دفتر میں وہ نظام نہیں رہے گا، باقی جمعہ کے علاوہ پورا ہفتہ روزانہ 10 سے عصر تک وہاں پر جو ہے ایک عالم دین بیٹھے رہیں گے۔ جو بھی ہمارا مسئلہ ہو دارالافتاء سے وہاں جا کر مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں، چاہے نماز کا ہو، روزے کا ہو، کاروبار کا ہو، لین دین کا ہو، میاں بیوی کے تعلقات ہوں، طلاق ہو، خلا ہو، اپنے ہر مسئلے کو ہم جو ہے وہاں سے حل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے علماء کی اس خدمت کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نفع اٹھانے کی بھی فکر فرمائے، اور خاص طور سے جو طلاق خلا وغیرہ کے مقدمات ہیں حکومت کی طرف جا کے کورٹ میں سالوں تک بھٹکنے اور دوسروں کے سامنے مسلمانوں کی اور اسلام کی عزت کو نیلام کرنے سے بچتے ہوئے شرعی طریقے پر یہاں اپنے مسائل کو حل کرنے کی فکر فرمائیں۔ لہٰذا روزانہ جمعہ ایک دن چھٹی رہے گی، باقی پورا ہفتہ 10 سے عصر تک وہاں پر ہمارے سوالات کے لیے مولانا بیٹھے رہیں گے، ان سے ہم اپنے مسائل حل فرمائیں۔ اور آخری ضروری اعلان، آج کارپوریشن کا الیکشن چل رہا ہے، لہٰذا اب تک جو حضرات ووٹنگ نہیں کیے ہیں وہ اپنا ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں۔ کسے ڈالنا ہے، کیا ڈالنا ہے، یہ آپ سب حضرات بہتر جانتے ہیں، اور نہ معلوم ہو تو دینداروں سے، علماء سے رائے مشورہ کریں، لیکن مسجد سے اتنا ہی کہا جائے گا یہ ہماری ذمہ داری ہے، شرعی اعتبار سے بھی اس کا حق استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر ہماری سستی سے کوئی غلط نتیجہ نکلتا ہے تو اللہ کے یہاں ہم اس کے جواب دہ ہوں گے، لہٰذا ابھی وقت باقی ہے۔ لہٰذا جن حضرات نے ووٹنگ نہیں کی ہے وہ خود آپ بھی اور اپنے مستورات کو بھی لے کر جا کر ووٹنگ کرانے کی فکر کریں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔